السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ تمام ہی لوگوں کا فریضہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو اس ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے اور صرف دیکھنے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی سنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جتنی سنی تحریکیں کام کر رہی ہیں، ان تمام تک یہ ویڈیو پہنچانا بھی ہوگا۔ اور جو فتنہ ابھی تک تھوڑا چھوٹا ہے، اگر وہ بڑا ہو گیا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں پچھلے 6-7 مہینے سے میں ظریف بابا کو جو ہے رد کر رہا ہوں اور بحمدہ تعالی اس پر کافی کامیابی ملی ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، کوئی فتنہ بھی جب اٹھتا ہے نا، جلدی ختم نہیں ہوتا، وہ تھوڑا تھوڑا پھیلتا رہتا ہے۔ اگر آج ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا تو یہ اتنا پھیل جائے گا کہ پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، انسان کے بدن میں کبھی کبھی چھوٹا زخم بنتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ دھیرے دھیرے ناسور بن جاتا ہے اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے ظریف جو ہے نا، ایک طریقے سے ایک زخم ہے، اگر اس کا ابھی علاج کر لیا جائے تو بہتر ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر علاج نہیں کیا گیا تو جو لوگ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیے، یہ آدمی پہلے آیا، لیکن جب ہم نے اس کا رد کیا، کئی ساری باتیں غلط کہیں تھی، چھوٹی موٹی باتیں، اور ہم نے اس کا رد کیا، تب یہ آدمی بپھر گیا اور اب اس نے اتنی کھلی کھلی گستاخیاں شروع کر دی ہیں، اور اب تو اس نے کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بالکل نبی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا اپنے آپ کو۔ اب آنے والے دنوں میں 1-2-4 ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، یہ آدمی خود کو نبی کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس طریقے کی باتیں کرے گا۔ اور ہماری تمام تنظیمیں سو رہی ہیں۔ مہاراشٹر کی تنظیموں سے میری اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھائی مجھے دیکھتے ہیں، آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ میرا یہ ویڈیو سنی تنظیموں تک پہنچا دیں، جیسے کہ رضا مصطفیٰ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ یا پھر رضا اکیڈمی ہے، اور جو بھی سنی تحریکیں کام کر رہی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی آپ اس کو بالکل سیریسلی لے، اس کو مذاق نہ سمجھے، چھوٹا موٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ آدمی اب اپنا جو خانقاہ ہے وہ مہاراشٹر میں ہی بنانے والا ہے۔ اب میں اس کا جو لاسٹ ویڈیو آیا ہے، اگر میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یار ایک آدمی ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آدمی کھلم کھلا ایک طرح سے کیرتن ہوتا ہے جس میں شرک اور کفر ہوتا ہے، ان کو گاتا بھی ہے اور ان کو سنتا بھی ہے اور اس کے ذریعے ایکٹنگ کرتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن آخر کے ویڈیو میں جو اس نے کہا ہے وہ آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ اور ہم تمام لوگوں کو اس کا رد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے ظریف بابا، کہتا ہے کہ جو ظریف بابا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، مطلب وہ اس سے بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، تو اس پر دوزخ یعنی نرک کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ دعویٰ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہے، بڑے سے بڑے پیر نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، مگر یہ ابلیس، یہ شیطان اس طریقے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہندوستان کی سرزمین پر اور ہماری تنظیمیں سو رہی ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات، وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت یعنی سورگ میں جائے گا، اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا الہام ہے۔ کہتا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ اللہ کا الہام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ اور یہ بات کون کہتا؟ ایسی بات کوئی بھی عام انسان نہیں کرتا، ایسی بات وہی کہتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو۔ ایک چیز، اب دوسری سن لیجیے آگے کیا کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ ظریف بابا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ایسا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور کہتا ایسا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور اس ظریف بابا ڈھونگی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ایسا ہے جیسے کہ حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور آگے کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ایسا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اور کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ایسا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ اتنی بڑی گستاخی، سوچیں آپ، یہ تو کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور سارے کے سارے لوگ آرام سے سو رہے ہیں۔ اس نے بہت سارے انبیاء کے نام لیے، اور یہ مردہ شخص انبیاء کے ساتھ سائی بابا کو بھی ملا رہا ہے، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائی بابا کوئی معتبر شخص نہیں ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے علماء اس پر ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس بے شمار اللہ کے ولی ہیں، تو پھر ہم ایسے شخص کو اپنے بیچ میں لا کر اس کو ڈسکس کیوں کریں کہ جو آدمی ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آدمی بار بار ان اللہ کے ولیوں میں اور اللہ کے نبیوں میں اس کو زبردستی گھسیڑ دیتا ہے۔ اس پر بھی ہمارے علماء کو سخت طریقے سے اس کی گرفت کرنی ہوگی، اس کو پکڑنا ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ آپ کو 7 دن میں 7 بار یا ظریف یا ظریف یا ظریف بابا
بابا بولتا ہے تو کہتا اس طریقے سے کیا ہوگا, میں تمہارا اوتار بن جاؤں گا, میں تمہارا مرید یعنی پیر بن جاؤں گا اور تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ گے. یہ بات ہو گئی. اب دیکھیں تیسری بات یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ مالک ایشور نے بشارت الہام دیا کہ ظریف بابا تم ہمارے اوتار ہو. استغفر اللہ, اوتار کہتے ہیں ایک نبی کو. اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندی کتابوں کے اندر یا سنسکرت کتابوں کے اندر کل کی اوتار یعنی آخری نبی کہا گیا. یہ شخص بھی اپنے آپ کو اوتار کہتا ہے, نبی بتا رہا ہے. یہ آدمی ڈائریکٹلی اب دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے یہ بھی الہام دیا اور بشارت دی کہ تم ہماری روح ہو. جیسے کہ یعنی حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے. یہ آدمی یہ ایک مردہ شخص, ایک ابلیس, ایک خبیث, ایک مطلب غلیظ سے غلیظ تر انسان یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم ہماری روح ہو, ہماری آتما ہو. اور یہ ابلیس شیطان دجال کہتا ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ کی روح بندے میں آتی ہے, تو لہٰذا اب وہ اللہ کی روح میرے اندر آئی ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا اوتار چن لیا ہے. مطلب جیسے کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو چن لیتا ہے, یہ کہتا ہے ایسے اللہ نے مجھے بھی چنا ہے. کہاں ہے ہماری تنظیمیں سو رہی ہیں. ان کو لگتا ہے, میں نے کئی سارے لوگوں سے ڈسکس کیا تو لوگوں نے کہا نہیں یہ چھوٹا موٹا ہے لہذا اس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا کہ ہر فتنہ شروع میں چھوٹا ہی ہوتا ہے, اگر اس کو نہ دیکھا جائے تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اور آپ کی 50 تنظیمیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ آدمی اپنی خانقاہ بنانے والا ہے مہاراشٹر کے اندر. اگر یہ خانقاہ بن گئی تو ہمارے یہاں پر تو بے وقوف جاہل لوگ موجود ہیں, وہ خانقاہ آئیں گے جائیں گے, پھر ایک بڑی تعداد ہو جائے گی اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا میرا یہ ویڈیو ہر تحریک اور ہر تنظیم تک ضرور پہنچا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو دیکھیے آپ. جو اوتار ظریف بابا کے ہاتھوں میں عہد دیتے ہیں اس پر جہنم نرک دوزخ کی آگ آرام ہوگی. وہ کبھی بھی نرک میں جہنم میں نہیں جائے گا, اس کی جگہ سرخ جنت بہشت ہوگا. جو مجھ سے بیعت لیتے ہیں اور مجھ کو اپنا گرو, اپنا مرشد, اپنا اوتار بناتا ہے, اس پہ جہنم کی آگ آرام ہوگی. یا اللہ کی بشارت ہے, اللہ کی طرف سے الہام ہے. جو بھی میرا ہاتھوں پہ عہد دیتے ہیں, چاہے میرا سامنے میں عہد دیتے ہیں, چاہے آن لائن میں اپنے گھروں سے آپ میرے ہاتھوں سے عہد دے سکتے ہو. اوتار ظریف بابا کی عہد سے عہد دینا ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عہد میں عہد دینا ہے, ابراہیم نبی کے عہد میں عہد دینا ہے, اور اسماعیل نبی کے عہد میں عہد دینا ہے, اور حضرت عیسیٰ جیسس کے عہد میں عہد دینا ہے, حضرت موسیٰ کے عہد میں عہد دینا ہے, اور ہمارا پیارے نبی حضرت محمد کے عہد میں عہد دینا ہے. اور ایسا ہے کہ صاحب بابا کے ہاتھوں میں عہد دینا ہے, اور دن میں 7 مرتبہ یا ظریف بابا, یا ظریف بابا, یا ظریف بابا پڑھنا. اللہ نے مالک ایشور نے بشارت دیا, الہام دیا, اے اوتار ظریف بابا تم ہمارا اوتار ہو, ہمارا روح ہو, ہمارا آتما ہو. اللہ کا روح کی حلول ہر 100 سال میں انسان میں ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ جیسس بھی اللہ کے اوتار تھی, حضرت محمد بھی اللہ کے اوتار تھی, حضرت علی بھی, امام حسین بھی, اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی بھی, اور ایسا پھر مجھ کو اللہ نے چنا دنیا میں, اسی زمین میں اللہ کے اوتار. میرا خانقاہ, میرا آشرم انڈیا میں جلد بنانے والا ہے, مہاراشٹر اسٹیٹ میں انشاءاللہ جلد بنانے والا ہے.